سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی عزت ہوتی ہے. جان چلی جائے لیکن عزت نہ جائے. پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے, آج چلا گیا کل آ جائے گا, کل آ گیا پرسوں چلا جائے گا, لیکن عزت میرے بھائیوں ایسی چیز ہے اگر ایک بار چلی گئی تو واپس نہیں آتی ہے. عزت کمانے میں سال لگ جاتے ہیں لیکن عزت کمانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے. اسلام کہتا ہے کل واحد منہما مئۃ جلدہ. فرمایا اگر کوئی لڑکی زنا کر لے اور کوئی لڑکا زنا کر لے, ان کو 100 کوڑے مارے جائیں, 100 کوڑے برسائے جائیں گے. زنا کرنا اتنا خطرناک جرم ہے, اتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں, اتنا بڑا گناہ ہے. اگر کسی کی لڑکی زنا کر لیتی ہے تو باپ بدنام ہو جاتا ہے, بھائی چار لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. اگر کسی کی بیٹی زنا کر لیتی ہے ماں بدنام ہو جاتی ہے, کسی کا بیٹا زنا کر لیتا ہے باپ بدنام ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے زنا کی اتنی خطرناک سزا بتائی. فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اگر کوئی لڑکی زنا کر لے, کوئی لڑکا زنا کر لے, ان کی سزا یہ ہے فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے, 100 کوڑے ان پر برسائے جائیں گے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں اور اگر یہ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ کی زنا کی سزا یہ, اس کو زمین کے اندر آدھا ڈال دیا جائے گا اور پتھر سے مارا جائے گا جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے, وہ مر نہ جائے. اس کو اردو کے اندر رجم کہا جاتا ہے, سنسار کہا جاتا ہے. اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. اور قرآن نے زانیہ کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے, معلوم یہ چلا کہ زنا کی پہل لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے, زنا کی پہل لڑکے کی طرف سے نہیں. اگر لڑکی چاہے تو میرے بھائیوں زنا ہو ہی نہیں سکتا ہے, زنا کی پہل لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے الزانیہ, زنا کرنے والی لڑکی, لڑکے کا نام نہیں ہے, پہلے لڑکی کا نام ہے. زنا کو دعوت دینے والی یہی لڑکی ہوتی ہے. کون کہتا ہے آدھے آدھے کپڑے پہن کر گھروں سے باہر نکلو؟ کون کہتا ہے لپسٹک لگا کر, سرخی لگا کر گھر سے باہر نکلو؟ کون کہتا ہے اپنی ریلز بنا کر یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر ڈال دو؟ زنا کی دعوت, زنا کا بلاوا دینے والی یہی لڑکی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر پہلے کیا اور فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والے 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک زنا کرنے والا تو وہ ہے کہ لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے, لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے. ایک زنا کرنے والا وہ ہے کہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے, لڑکا بھی شادی شدہ ہے. اور تیسری کیٹیگری ہے کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے یا لڑکا شادی شدہ ہے, یا لڑکی شادی شدہ ہے لڑکا غیر شادی شدہ ہے, دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے. بھی دیکھ لیجئے, جو غیر شادی شدہ ہے, لڑکا بھی غیر شادی شدہ میرڈ اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ انمیرڈ, تو اسلام کہتا ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, 100 کوڑے ان پر برسائے جائیں گے. اور اگر لڑکا بھی شادی شدہ ہے, لڑکی بھی شادی شدہ ہے, تو اسلام کہتا ہے ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. اور اگر لڑکی شادی شدہ ہے اور لڑکا غیر شادی شدہ ہے, یا لڑکا شادی شدہ ہے یا لڑکی غیر شادی شدہ ہے, تو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے گا, اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اسلام نے میرے بھائیوں زنا کی بڑی سخت سزا بتائی ہے, کیونکہ زنا سے گھر برباد ہو جاتے ہیں, عزتیں برباد ہو جاتی ہیں, لوگ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تو زنا کا معاملہ ہے
किसी लड़की पर ज़िना की तहमत लगाना, किसी लड़की पर ज़िना का इल्जाम लगाना इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई किसी लड़की पर ज़िना की तहमत लगाए, ज़िना का इल्जाम लगाए और 4 गवाह ना ला पाए जो इस बात का इकरार करे कि मैंने इस लड़की को ज़िना करते हुए देखा है, 4 गवाह ना ला पाए, 1 ले आया, 2 ले आया, 3 ले आया, लेकिन 4 गवाह नहीं ला पाया। 1 ले आया, 2 ले आया, 3 ले आया, 4 गवाह होने चाहिए, 4 गवाह नहीं ला पाया। हमारी शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है जो किसी लड़की पर ज़िना की तहमत लगाए और 4 गवाह ना ला पाए, ऐसे आदमी पर 80 कोड़े बरसाए जाएंगे, 80 कोड़े मारे जाएंगे, जिसे हद क़ज़्फ़ कहा जाता है। 80 कोड़े मारे जाएंगे और कभी भी इसकी शहादत कबूल नहीं की जाएगी। मतलब अगर वो इस बात की गवाही दे मैंने ईद का चांद देखा है, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अगर वो ये कहे मैंने रमजान का चांद देखा है, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी और उसको फासिक और फाजिर गर्दाना जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर ज़िना बड़ी खराब चीज है, इसीलिए इस्लाम कहता है ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। आए लोग ज़िना के करीब भी ना जाओ। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ज़िना ना करो, ला तफ़अलुज़्ज़िना। भाई माइक वाले भाई थोड़ा आवाज थोड़ा कम हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा ला तफ़अलुज़्ज़िना, ज़िना ना करो, फरमाया ला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, क्योंकि ज़िना का रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है जो इंसान की माँ तक चला जाता है, जो इंसान की बेटी तक चला जाता है, जो इंसान की बहन तक चला जाता है। क्या कभी हमने और आपने ये सुना था, तसव्वुर किया? मैं बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, जिनकी उम्र 60 और 70 साल की है, क्या कभी आपने ये भी देखा था कि 5 साल की मासूम बच्चियों का बलात्कार हो? नहीं, आज 5 साल की मासूम बच्चियों के साथ भी रेप हो रहा है। 70 साल की बूढ़ी औरतों के भी बलात्कार हो रहे हैं। ज़िना मेरे भाइयों इतनी खतरनाक चीज है जो 5 साल की बच्ची को और 70-80 साल की बूढ़ी को भी नहीं छोड़ता है। इसीलिए इस्लाम कहता है इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। ज़िना का रास्ता बहुत खराब रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम ने ज़िना से बचने का तरीका बताया है और वो तरीका ये या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत हो तो जल्दी से शादी कर लो। आपने ये नहीं फरमाया कि शादी कर लेना, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया फल्यतज़व्वज,